أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 44 تا 45 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 اور 45 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچ پایا ہے. اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں. اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور ان میں ٹیڑھا پن نکالتے تھے. اللہ اکبر. اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جنتیوں کا اہل جہنم سے سوال. اہل دوزخ میں جانے کے بعد یہ طور تو بیخ و سرزنش ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اصحاب الجنت اصحاب النار سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو تو حق ثابت کر دکھایا. کیا تم کو بھی حق کہ اس وعدے سے سابقہ پڑا جو تمہارے ساتھ رب نے کیا تھا؟ یہاں حرف ان یعنی قول محذف کی تفسیر کر رہا ہے. تو وہ کافر جواب دیں گے کہ ہاں، جیسا کہ سورہ صفات میں بھی موجود ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں خبر دی ہے جو زندگی میں کسی کافر کار رفیق تھا. یہ کہ وہ مومن جب اپنے کافر رفیق کو دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ تو مجھے دنیا میں اپنی غلط راہ نمائی سے آج ہلاک ہی کر دینے والا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. یہ کافر کہتے تھے کہ بس یہی جو ہم مر گئے ہیں سو مر گئے، اس کے بعد نہیں اٹھیں گے، نہ کوئی عذاب ہوگا. فرشتے اب ان کے کان کھول دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. یہ کوئی جادو نہیں ہے، اللہ اکبر، جو تمہیں دکھایا جا رہا ہو.
آؤ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، چاروں ناچار اب تم کو صبر کرنا ہی پڑے گا، تم اپنے کیے کا بدلہ پا کر ہی رہو گے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتولین بدر کے کفار سے یوں خطاب فرمایا تھا کہ اے ابو جہل بن ہشام، اسے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ اور دیگر مقتول سردار، ان قریش کے نام لے لے کر فرمایا کہ کیوں رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا فرما لیا کہ نہیں؟ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو تخاطب فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ تم سے کم نہیں سن رہے لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالمین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ شریعت سے لوگوں کو منحرف کر دیتے تھے کہ لوگ ٹیڑھی راہوں پر چلیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں۔ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونے سے منکر تھے، کیونکہ انہیں یوم حساب کا ڈر ہی نہیں تھا، یہ بڑے ہی بدبخت لوگ تھے۔ اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، جو کچھ پڑھا گیا قرآن پاک، میرے مولا کریم اپنی بارگاہ میں اس کو منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔